हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबका दोबारा से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है EEE+I। तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो एसएसबी के ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीपीटी चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ईमेल खुद एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। ईमेल क्या होता है कि ईमेल से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। किससे, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। या तो हमें फ़ोन होना चाहिए या तो लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? नहीं, हम नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जो डिफिनेशन दिए इसमें क्या लिखा है, इट इज़ ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो सबको पता है, इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, मगर किससे, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ईमेल का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल किसने बनाई। ईमेल बनाई थी रे टॉमलिंसन ने, जो खुद एम्प्लॉय थे किसके, आरपा नेट के जो खुद एम्प्लॉय थे, ठीक है। कब बनाई थी, 1971 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ईमेल लिखी है, khan@gmail.com। अब मैंने ये ईमेल क्यों लिखी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ईमेल के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो ईमेल है जिनसे ईमेल बनती है उसके पार्ट्स पूछे जाते हैं कि इनका नाम क्या है। इसमें जो खान है ये क्या है, ये यूज़र नेम है, ये यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। सपोज़ मैं हूँ, मेरा नाम सपोज़ खान है, तो ये खान यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। जो जीमेल है, जीमेल को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन कोई और भी हो सकता है, जैसे हॉट मेल भी हो सकता है, याहू मेल भी हो सकता है, या रेडिफ मेल, ठीक है, या रेडिफ मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो डोमेन जो है ये कुछ और भी हो सकता है। अब जो .com है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। अब जो ये एक्सटेंशन है ये अलग अलग होता है, जैसे प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट पर्सनस के पीछे लगता है .com। .com का क्या मतलब होता है, कमर्शियल, यानी कि ये बंदा, ये ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल है। अगर आप किसी और सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मेल देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है पीछे .gov। क्या लिखा होता है, .gov का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं मेल्स के पीछे लिखा होता है ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं अलग अलग मेल्स के पीछे। तो कोई आपसे पूछे सपोज खान क्या है, यूज़र नेम, जीमेल खुद क्या होता है, डोमेन, .com क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये सब समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा जो फैक्ट जो ज़्यादा पूछे जाते तो वो है किसने बनाई थी, रे टॉमलिंसन ने। कब बनाई थी, 1971 में। और इसके पार्ट्स, डिफिनेशन तो वैसे पूछी नहीं जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में मैंने आपके लिए क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया है किसका, मेल का, यानी मेल का जो इंटरफेस होता है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि मेल के जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। सपोज पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम में उस पर्सन का एड्रेस होता है, ये सेंडर का एड्रेस, जो मेल को इनिशिएट करता है, जो सेंड करता है किसी और पर्सन को। तो फ्रॉम में सेंडर का एड्रेस होता है, सेंडर का ईमेल एड्रेस। तो मैं रेसिपेंट का एड्रेस लिखते हैं, मैं रेसिपेंट, जिसको हम ये हमारा जो इंटेंट होता है, हमें किसको ये असल में भेजनी है, तो उसका जो मेन रेसिपेंट होता है हमारी मेल का, तो में हम उसका एड्रेस लिखते हैं। और सीसी और बीसीसी में हम उन लोगों का मेल एड्रेस लिखते हैं जिनको हम खाली इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने फलानी मेल तो को भेज दी, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इनको खाली हम इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन कर रहे हैं। लेकिन मेन रेसिपेंट जो होता है वो होता है तो, ठीक है, मेन रेसिपेंट जो होता है वो होता है तो।
اب ٹو اور بی سی سی اور سی 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 میں فرق آ گئی، یعنی اس کے بیچ اور ان دونوں کے بیچ فرق کیا ہے وہ تو سمجھ آ گئی۔ ٹو میں ہم مین ریسیپینٹ لکھتے ہیں، یہ مین ریسیپینٹ، ٹھیک ہے، یہ والا مین ریسیپینٹ، اور بی سی سی اور سی سی میں ہم ان بندوں کا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں جن کو ہمیں خالی انفارم کرنا ہوتا ہے۔ اتنا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیکن اب خود سی سی اور بی سی میں کیا فرق ہے، یہ فرق بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بار پوچھا گیا ہے۔ اب اس کو میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں اس سلائڈ پہ کہ سی سی اور بی سی سی کیا ہوتا ہے، یعنی ان میں ڈفرینس کیا ہے۔ سپوز سی سی فیلڈ میں نے کے ایل ایم یعنی ان پرسنز کا ای میل ایڈریس ڈالا، اور بی سی سی میں نے پی کیو اور آر ان پرسن کا ای میل ایڈریس ڈالا، تو جب یہ ای میل سب کو سینڈ ہو جائے گی تو یہ جو سی سی والے ہیں ان کو پتہ رہے گا، ان کو یہ انفارمیشن رہے گی کہ یہ میل اور کس کس کو سینڈ کی گئی، یعنی ان کو پتہ رہے گا کہ میل ریسیپینٹ کون ہے اور ہمارے بغیر یہ اور کس کس بندے کو یہ میل سینڈ کر دی گئی ہے۔ لیکن اب جو یہ بی سی سی ہوتا ہے کاربن کاپی، اب جو یہ بی سی سی ہے، بی سی سی کیا ہوتا ہے بلائنڈ کاربن کاپی، تو یہ جو جن بندوں کا ایڈریس یعنی جن بندوں کا ای میل ایڈریس یعنی جن بندوں کو ہم یہ میل سینڈ کریں گے بی سی سی میں، یعنی ان کو بی سی سی میں مینشن کر کے یہ میل سینڈ کریں گے، ان کو تو یہ میل مل جائے گی، لیکن ان کو اس بات کی انفارمیشن نہیں رہے گی کہ یہ میل اور کس کس بندے کو سینڈ کر دی گئی ہے۔ سپوز ان کو یہ پتہ نہیں رہے گا، یہ انفارمیشن نہیں رہے گی کہ یہ میل کے ایل ایم کو بھی سینڈ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ابھی تک ان دونوں کی ڈفرینس اور ٹو کی ڈفرینس سمجھ آئی ہوگی۔ سبجیکٹ میں ہم لکھتے ہیں میل کا مین پرپز، ہمارا جو ہم میل سینڈ کر رہے ہیں اس کا مین پرپز کیا ہے، اور یہاں پہ ہم پوری میل ڈیٹیل میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہو سی سی اور بی سی سی میں کیا فرق ہے، صرف ایک ہی فرق ہے، ان کو انفارمیشن رہتی ہے کہ یہ میل اور کس کس بندے کو سینڈ کر دی گئی، ان کو یہ ان اویئر ہوتے ہیں کہ یہ میل اور کس کس بندے کو سینڈ کر دی گئی ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سب کچھ کلیئر ہوا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ۔ یہاں پہ کچھ امپارٹینٹ پروٹوکالز ہیں جو ہم میل میں یوز کرتے ہیں۔ ویسے ہم بہت سارے پروٹوکالز یوز کرتے ہیں کمپیوٹر ورلڈ میں، جیسے ایچ ٹی ٹی پی، ٹی سی پی یا بہت آئی پی، تو بہت سارے پروٹوکالز ہم یوز کرتے ہیں، لیکن میل کے ریلیٹڈ جو پروٹوکالز ہیں یہاں پہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو مین پروٹوکال جو ہے، مین سب سے امپورٹنٹ پروٹوکال ہے وہ ہے ایس ایم ٹی پی۔ ایس ایم ٹی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال، یعنی جو یہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال ہے، یہی پروٹوکال کیا کرتا ہے، ہماری میلز کو دوسرے بندے کے پاس پہنچاتا ہے۔ سپوز پرسن اے نے میل کی، پرسن اے نے کوئی میل لکھی اور اس کو پرسن بی تک بھیجنا چاہتا ہے، تو ایس ایم ٹی پی بیچ میں پرسن اے سے لے کے اس کو پرسن بی تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، آئی ایم اے پی، اس کو ہم لاسٹ میں دیکھیں گے آئی ایم اے پی کو، کیونکہ اس کا ریلیشن پی او پی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ایم آئی ایم ای، ملٹی پرپز انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جب میل آئی ہم خالی ٹیکسٹ سینڈ کر سکتے تھے، اور میل صرف ہم ٹیکسٹ ہی سینڈ کر سکتے تھے میل کے تھرو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر آیا ایم آئی ایم ای، ملٹی پرپز انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن۔ اس نے کیا کیا، اس نے میل کا ڈومین انکریز کر لیا۔ مطلب کیا ہے، اب ہم خالی ٹیکسٹ نہیں بھیج سکتے، اس نے میل کو ایکسٹینڈ کر لیا۔ اب ہم میل کے تھرو ویڈیوز یا فوٹوز یا
ڈاکومنٹس، اب بہت کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں میل کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس میل کو ایکسٹینڈ کس نے کیا، یعنی اس کو ایکسٹینشن کس نے کیا، MIME نے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں IMAP اور POP3. ٹھیک ہے. POP3 یا POP سیم ہی ہے. IMAP کا مطلب کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ میسیج ایکسیس پروٹوکال. میلز کو پرسن اے سے پرسن بی تک پہنچاتا ہے SMTP. ٹھیک ہے. لیکن اب میلز کو ریٹریو کون کرتا ہے، یعنی ہم میلز کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں IMAP سے. مطلب سمجھاتا ہوں. سپوز آپ کے پاس ریڈمی کا فون ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی میل کیا کی، جب آپ نے اس کو ریٹریو کیا یعنی ایکسیس کیا، وہ آپ کس کے تھرو کرتے ہو، IMAP کے تھرو. یا اس کو آپ کوئی میل ڈیلیٹ کرتے ہو، آرگنائز کرتے ہو، یا آپ ڈفرینٹ فولڈرز بناتے ہو میل کے، وہ سب کچھ کس کے تھرو ہوتا ہے، IMAP کے تھرو. اب POP یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی سیم کام کرتا ہے جو IMAP کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں ڈفرینس ہے. IMAP اور POP میں کیا ڈفرینس ہے وہ آپ کو میں ابھی یہاں پہ سمجھاؤں گا. جہاں پہ ہم ڈفرینس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں IMAP اور POP کے بیچ میں. سپوز آپ کے پاس 2 ڈیوائس ہے، یعنی 2 فون ہیں، لیتے ڈیوائس 1 ڈیوائس 2. تو آپ نے اپنی میل کو یہاں سے IMAP کے تھرو ایکسیس کر لیا، یعنی آپ نے اپنی میل کو ایکسیس کر لیا IMAP کے تھرو. اب آپ کا یہ ڈیوائس 1 کھو گیا. ٹھیک ہے، یہ کھو گیا. تو جب آپ اپنی میل ڈیوائس 2 پہ لاگ ان کرو گے تو آپ اپنی میسیج کو ڈیوائس 2 پہ بھی کیا کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو یا ریٹریو کر سکتے ہو. لیکن جب ہم POP کی بات کرتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، جب آپ اس کے تھرو اپنی میسیجز کو ریٹریو کرتے ہو یا ایکسیس کرتے ہو، سپوز ڈیوائس 1 پہ آپ نے ایکسیس کر لیا، تو یہ آپ کی میسیجز کو آپ کی میلز کو اس ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، یعنی آپ کے اس ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اسی میسیج یعنی انہی میلز کو ڈیوائس 2 پہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ نہیں ان کو ایکسیس کر پاؤ گے، کیونکہ یہ آپ کے میلز کو سرور سے ڈیلیٹ کرتا ہے اور آپ کے فون میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. IMAP سے آپ اپنی میسیجز کو بار بار کیا کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو، اور الگ الگ ڈیوائسز پہ. ٹھیک ہے. لیکن POP کیا کرتا ہے، یہ آپ کی میسیجز کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا ہے کہاں پہ، آپ کے ڈیوائس میں، آپ کے فون پہ یا آپ کے سسٹم پہ، سرور سے ان کو ڈیلیٹ کرتا ہے. تو آپ یہاں پہ جو آپ نے میل ایکسیس کی وہ آپ بار بار کسی اور فون سے یا کسی اور ڈیوائس سے ایکسیس نہیں کر سکتے. یہ آپ کے میلز کو جب ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے میلز کو وداؤٹ انٹرنیٹ بھی بعد میں ایکسیس کر سکتے ہو. لیکن IMAP میں آپ کو کیا ہوتا ہے، ہمیشہ انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سپوز ابھی آپ نے اپنا میل باکس چیک کیا تو آپ نے ڈاٹا بند کر لیا، 1 گھنٹے کے بعد آپ سیم میلز کو دوبارہ سے ایکسیس کرنا چاہتے ہو، بٹ آپ کو دوبارہ سے انٹرنیٹ لگے گا ان کو ایکسیس کرنے میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جو ہے POP3 یہ اسی POP کا ورژن 3 ہے. ابھی POP4 بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ سب کو میرا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھے ویڈیوز بنا لوں. تھینک یو اینڈ thanks for watching my video. Thanks guys. Thanks.